کہتے ہیں زندگی کا کوئی بھی حصہ آپ کا امتحان بن سکتا ہے، کوئی بھی نکلے ہوئے الفاظ آپ کا امتحان۔ وَإِنْ جَعَلَ فرض، مانگنے والے سے دے کے جان چھڑا لو، چاہے وہ گھوڑے پر کیوں نہ بیٹھا، اور ہم دیکھے وہ سردار دیکھے فرمان میں دیکھے اٹھا کٹا آدمی یار اسے شرم نہیں آ رہی مانگتا پھر رہا۔ جیسے یہاں تو قاری صاحب جیسے آدمی کو کہہ رہے لوگ، مجھے حیرت ہوئی، قرآن کے لیے دامن پھیلانے والے کو کہہ رہے ہیں کہ ان کا تو کام مانگنے کا ہی ہے۔ بھول گیا، واپس آ گئی، آ کے رونے لگی، ہائے اللہ یہ سخی بھی اتنا کنجوس نکلا، رونے لگی۔ تھوڑی دیر میں کوئی اور آیا، اس سے پوچھا کوئی سخی ہے؟ اس نے کہا وہ مسلمان ہے بھائی محمد ارشد، نام لے رہا ہوں بتانے کے لیے، عربی میں تو کچھ اور نام لکھا، اس نے مسلمان نہیں ہے، اسی کو ٹرائی کرتے مگر دل او لوگو او حاجیوں یہاں رکھا اللہ میاں تو یہاں ہے، یہاں سے بات بنتی ہے۔ کبھی کبھی ہندوؤں کے پاس بھی یہاں میں کئی لوگوں دیپک سیپک آتے، ہر بار پیسے دیتے، اللہ ان سے دلواتا ہے، دل میں جس کے محبت ہوگی۔ چنانچہ وہ وہاں گئی، کنڈا کھٹکھٹایا، نکل کے آیا وہ مجوسی ہندو، اس نے کہا بھائی میں سید ہوں۔ کہ سید کون؟ کہ مسلمانوں کے نبی کی اولاد سے ہوں، میں مہاجر ہجرت کر کے بچوں کو لے کے آئی ہوں، ان کے لیے کوئی ٹھکانہ کر سکتے ہو؟ کہاں سے آئی ہو؟ ہرات سے آئی ہوں۔ اس نے اپنی بیوی کو آواز لگائی، یہ فلاں بن فلاں فلاں بنت فلاں جلدی آ، دیکھ یہ سید ہے مسلمانوں کے قیمتی خاندان اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے قبیلے سے، جلدی آؤ۔ یہ تو بہت اچھا، ہم تو خرچی کرتے ہیں، کرنا ہی ہے ہم نے، اللہ نے مال دیا کدھر لے کے جائیں گے، لو اسے اندر دو۔ بچے بھی اندر لے لیے، اسے بھی اندر لے لیا۔ اس کی بیوی نے بھی بڑی خاتون، بڑی بااخلاق، بڑی رحم دل تھی، نہلایا دھلایا، کپڑے پہنائے، کھانے پہ بٹھا دیا، سلا دیا۔ اب جیسے ہی رات کو انہیں سلائے تو جناب محمد الرسول اللہ دونوں کے خواب میں آ گئے، سبحان اللہ۔ اس کے بھی خواب میں آئے مسلمان سخی کے، اور اس کے بھی خواب میں آئے، دونوں ایک خواب میں جمع۔ کیا خواب دیکھتا ہے وہ مسلمان؟ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، صحابہ ہیں، اور تمام دنیا کے لوگ اور جنت میں ہیں، لیکن جنت سے باہر ہیں یہ لوگ، جنت میں لوگ جانے لگ رہے ہیں، خوشبو معطر ہو رہی ہے۔ تو یہ آگے بڑھا تو اس نے دیکھا کہ عالی شان محل ہے، اس میں داخل ہونے لگے تو جیسے ہی یہ سخی مسلمان داخل ہونے لگا، اس کا ہاتھ پکڑ لیا حضور نے اور کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا حضور اس مکان میں دل کھینچا جا رہا ہے، اس میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ خواب میں کہا نہیں یہ تو فلاں قاہرہ کے فلاں سخی کا گھر ہے۔ اس نے کہا حضور میں ہی ہوں، قاہرہ میں مجھ سے زیادہ خرچ کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ کہا جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے خالص محبت میں مال خرچ کرتا ہوں وہ چاہیے۔ اس نے کہا حضور میں ہوں۔ اس نے کہا لاؤ سند۔ کیا کہا؟ لاؤ سند، سند لاؤ۔ کہنے لگا حضور سند تو اس بات کی کوئی نہیں۔ حضور نے دھکا مار کہا جاؤ پیچھے، تم نے ہماری ایک غریب بچی سے جو ہمارے خاندان کا نام لیتی ہے، تم نے اس سے سند مانگ لی، پروف مانگ لیا، کہاں خرچ کرو گی، کیسے خرچ کرو گی، کون ہو، جاؤ۔ یہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنے ایمان کا پرمانہ نہ کر دو، اپنے ایمان کو پرمانت نہ کر دو، اپنے ایمان کی سند نہ دے دو، سخاوت کی سند۔ دھکا دے دیا اور حضور اعلیٰ نبی علیہ السلام نے جیسے دھکا دیا اس کی آنکھ کھل گئی تو دیکھا پسینم پسین ہے اور کمرے میں جو ہے بدبو ہے، وحشت ہے، گھبرایا، اٹھا، جلدی سے کپڑے بھی نہیں پہنے، ننگے پیر اتوڑا۔ اسے اسی وقت اذان کا ٹائم ہو رہا تھا، اٹھا ہوش باختہ یہاں ڈھونڈ رہا وہاں ڈھونڈ رہا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے کسی نے کہا بھئی کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہ کچھ مہمان تھے، ایک عورت تھی بچے لے رہی تھی، کدھر گئی؟ یہاں تھی وہاں تھی، دن نکل گیا۔ دن نکلے کسی نے کہا مجوسی کے گھر پہ دیکھی تھی ہم نے۔ بس سمجھ گیا، مجوسی کے گھر پہنچا، زور زور دروازہ مارا، کہا او مجوسی۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ ایک دوسرے کو جانتے تھے، میرے کچھ مہمان تھے وہ تیرے یہاں ہیں؟ کہ ہاں ہیں۔ کہ دے دو۔ اس نے کہا نہیں دوں گا، رات میں نہلایا دھلایا کپڑے پہنائے سلایا، نہیں دوں گا۔ اس نے کہا بھائی 1000 دینار لے لے۔ اس نے کہا نہیں دوں گا۔ اس نے کہا 5000 دینار لے لے۔ اس نے کہا نہیں لوں گا۔ اس نے کہا بھائی تیرے خدا کا واسطہ تجھے میں ہاتھ جوڑتا ہوں، جو چاہتا ہے 10,000 دینار لے لے۔ اور لوگوں سن لینا جوان بچوں، کبھی کبھی سودا اتنا مہنگا ہو جاتا ہے
کہنے لگا نہیں لوں گا. اس نے کہا جو تو چاہتا ہے منہ سے مانگ لے, مگر ایک رات تو نے رکوایا, ان کا بدلہ مجھ سے لے لے, مگر میرے مہمان خدا کا واسطہ میرے حوالے کر دے. تو پتا کیا کہہ رہا وہ مجوسی, اگر یار جاؤ, اگر تو ساری سلطنت بھی دے دے گا میں تجھے مہمان واپس کرنے والا بولو نا بھائی دور سے نہیں ہوں. کیوں؟ اس نے کہا اب جاؤ جاؤ جاؤ, ان مہمانوں کی قدر کل کرتے جب آواز لگی تھی, جب اپرچونٹی ملی تھی, جب موقع ملا تھا. دیکھنے کے بعد تو سودا کوئی بھی کر لے. کیا مطلب؟ کہہ رہا مطلب نہیں سمجھا. جب رات محمد الرسول اللہ نے تیرا ہاتھ پکڑا, جب تجھ سے پوچھا کہاں جا رہا ہے, تو نے کہا جنت میں دل کھینچا جا رہا ہے. حضور نے پوچھا یہ تو سخی کا گھر ہے, تو نے کہا میں ہوں, میں سن رہا تھا تیری برابر میں کھڑا ہوا. تجھ سے حضور نے مانگا لا فرمان, انہی مہمانوں کی برکت سے, انہی مہمانوں کی بابت کا کہ تو نے سند مانگی, لا تو بھی اپنے ایمان کا پرمان پتر دے, تو تو دے نہیں سکا. حضور نے تجھے میری آنکھوں کے سامنے دھکا مار کے پیچھے کیا ہے, اور سن جب تو پیچھے گرا حضور نے میرا ہاتھ پکڑا اور جنت میں مجھے داخل کر دیا. اب میں ہوں سخی, تو نہیں ہے. میں نے صبح اٹھتے ہی سب سے پہلا کام کیا, اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ. ابھی میں مہمانوں کو میری زندگی میں کوئی مجھ سے جدا نہیں کر سکتا. ان کی وجہ سے مجھے ایمان ملا, ان کی وجہ سے مجھے اللہ کے رسول کی زیارت ہوئی, ان کی وجہ سے مجھے ہدایت ملی. دیکھ کر کے تو سودا کوئی کر لے. تو بھائی دیکھ کے سودا کرو گے تو بات خراب ہو جائے گی, دیکھ کے سودا نہیں کرنا. میں تو آپ سے بس گزارش یہی کرتا ہوں کہ ابھی بات چھپی ہوئی ہے. حضرت قاری جعفر صاحب بڑا کام کر رہے ہیں. دیکھ کر کے آپ نے شاہ بہلول کا واقعہ سنا نا, شاہ بہلول کا واقعہ سنا. وہ راستے میں پڑے ہوئے تھے, تاریخ میں لکھا ہے وہاں سے ہارون رشید بادشاہ گزرا. تو بادشاہ جیسے وہ بہلول فقیر تھا, مست پڑا ہوا, جیسے بچے نہیں پہلے, اب تو لوگوں نے مٹیاں ختم کر دی, بالوں میں پیر ڈالتے بچے جو ہے وہ بنا لیتے تھے گھر, ہے نا. آج بھی جہاں کسی کے بالوں پڑا رہتا ہے چھوٹے چھوٹے پیر ڈالتے ہیں بچے, اسے گھر بنا کے کہتے ہیں گھر ہے یہ. تو ایسے ہی وہ اپنے راستے میں بالوں سے پیر بنا رہا تھا اور نکال رہا, تو کئی انہوں نے چھوٹے چھوٹے وہ گرے بنا رکھے تھے. اب کسی نے کہا حضور بہلول پڑا ہوا ہے, ہارون رشید بادشاہ سے. رانی مہارانی نے دیکھ لیا, فوراً کہا بیلی روکو. انہوں نے بیلی رکوائی اور اتر کے چلی گئی. جانتے ہو اس عورت کا نام کیا تھا؟ معلوم ہے کیا تھا؟ کیا یار تم سبھی لوگ بھول گئے؟ ہارون رشید کی بیوی کا نام کیا تھا؟ یار تم لوگ کیسے ہیں قاری صاحب؟ ان کو تو زبیدہ, نیک خاتون اتری, اللہ والی تھی, بڑا مال خرچ کیا. تاریخ میں اس زمانے میں اس عورت زبیدہ خاتون سے زیادہ مال کسی نے خرچ نہیں کیا. جہاں جاتی بھر بھر کے لوٹاتی, جہاں جاتی بھر بھر کے لوٹاتی. اور پتہ کرو تاریخ سے زبیدہ کا مال کبھی ختم, زبیدہ کے شوہر کا مال کبھی ختم نہیں ہوا. کہنے لگی اتر کے السلام علیکم یا بہلول, یا سیدی یا بہلول. بہلول نے کہا والے کو, وہی کہہ رہی ہے کیا احترام تھا. بہلول کو کہہ رہی ہے آپ کی کنیز, آپ کی بہندی, میں زبیدہ ہوں, کیا کر رہے ہو بہلول؟ کہنے لگے جنت بنا رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ یار زور سے بولو, مم کر رہے ہو یار, کچھ تو بولا کرو زور سے. جنت بنا رہا ہوں. اس نے کہا کیا کرو گے جنت کا بنا کے؟ کہنے لگے بیچوں گا. اب کتنے میں بیچو گے؟ اب 2 دینار میں. کتنے میں بھائی؟ امتحان ہے. 2 دینار نکالے, ہمیانی سے کہا لو. بس بہلول نے یوں پیر مارا اور اٹھ کے چل دیا. اللہ تجھے جنت دے دی, میں نے تجھے جنت دے دی, اللہ تجھے جنت عطا کرے گا. وہ راستہ بھی صاف ہو گیا اور بہلول 2 دینار لے کے چلا گیا. بادشاہ کو بتایا بہلول کو میں اٹھا کے آئی ہوں. کہنے لگی تم بھی پاگل ہو, 2 دینار میں گھیت, اس کا تو کام ہے پاگل پن کا, یہ تو یہی کام ہے باولے کا, مانگتا رہتا ہے لوگوں سے, پتہ نہیں کدھر لے کے جاتا ہے, بیکار کر یہی 2 دینار. اب رات کو دونوں میاں بیوی کو خواب آتا ہے اور خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ زبیدہ کو حکم ہوتا ہے یہ جنت تیری ہے. اب جیسے ہارون رشید داخل ہونے لگے فوراً روک لیا گیا. اس نے کہا یہ محرم ہے, یہ ایسا بیت حرام ہے,
یہ جس میں آپ نہیں جا سکتے، یہ زبیدہ کا یہ زنان خانہ ہے، یہ اس کا خاص مقام اللہ نے دیا ہے۔ اس نے کہا میری تو بیوی ہے، کہا کہ مگر نہیں داخل ہو سکتی آپ، یہ ان کا مخصوص ہے، یہ ان کا مخصوص ہے۔ کہاں سے مخصوص ہے؟ کہ انہوں نے کلی خریدا ہے، اللہ نے ان کا متعین کر دیا ہے، یہ کلی خریدا 2 دینار میں۔ اب آنکھ کھل گئی تو پسینم پسین۔ ہارون رشید بھی رحم دل بادشاہ تھا، اللہ نے سخی بنایا تھا، فوراً نکل پڑے، راستوں میں گئے، ادھر ڈھونڈا ادھر، بیلول مل گیا، بیلول دیکھا تو پھر راستے میں بیٹھا۔ ہارون مسکرایا کہ بات بن گئی، جا کے پوچھا السلام علیکم یا سیدی یا بیلول، کہا وعلیکم السلام۔ دیکھا نہیں ہارون رشید کی طرف، اللہ والوں کی بات اڑی ہوتی ہے، دیکھا نہیں، کہا کیا کر رہے ہو؟ وہی جواب، جنت بنا رہا ہوں، ذرا اس کو سب ہوا کہ یہ بات تو بن جائے گی، ہو جائے گا کام۔ کہا کیا کر رہے ہو؟ جنت بنا رہا ہوں، کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا بیچوں گا۔ کہا تو چلو بیچ دو، کتنے میں بیچو گے؟ مسکرا کے کیوں دیکھ کے کہنے لگے لے لے گا؟ ہاں لے لوں گا، کہ آدھی سلطنت۔ کیا کہا؟ نہیں سمجھ میں آئی تمہارے؟ وہاں کبھی کبھی مہنگا پڑ جاتا ہے سودا لوگوں۔ ابھی قاری جعفر صاحب اور یہ جو ٹیم بیٹھی ہے نا، اللہ کی قسم یہ موقع پھر کہنے لگا کل تو تم 2 دینار میں دے رہے تھے، آج آتی سلطنت باولے۔ اس نے کہا دیکھ کے سودا ایسا ہی ہوتا ہے۔ کیا فرمایا؟ دیکھ کے سودا ایسا ہی ہوتا ہے، جاؤ ٹھیک ہے۔ تو بھائی اب کون ہے جو اس بیلول شاہ کی راہ پہ چل کے، کون ہے جو اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، اپنے یہاں سے دیکھو رسید کاٹنے والے، کٹوانے والے پریشان ہو رہے، راستہ خالی کرو، راستہ خالی کر دو۔ بھائی ہٹتے کیوں نہیں بھائی؟ کہنا مان لو دیکھو جلسے میں مجھے اتنا ٹائم نہیں ہے، بار بار پریشان مت کرو، بیٹھ جاؤ۔ میرے لیے بہترین عمل کر کے آتا ہے میں دوں گا۔ اس نے کہا کیسے دوں گا؟ کل تو نے ملکہ کو، زبیدہ کو 2 دینار میں دے دیا تھا، آج آدھی سلطنت مانگ رہا ہے۔ مسکرا ایسے ہی ہوتا ہے، وہ بن دیکھے کا سودا تھا اور یہ دیکھ کے سودا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے کہ بن مانے بن دیکھے اللہ کو راضی کر لو، اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، یہ دنیا فنا ہو جائے گی۔ آج جا کے دیکھو، اور ابھی آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ ہمارے اتراکھنڈ میں چلیے، وہاں جہاں سے صفایا کر رہی ہے حکومت، کتنی مرتبہ یہ زمین اتلتی بدلتی ہے۔ کہیں پہلے محلات ہوں گے، بڑے بڑے قصر ہوں گے، بڑے بڑے مکانات ہوں گے، آج وہاں قبرستان ہے۔ آج جو قبرستان ہے، کل آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے بڑے بڑے شاپنگ مال ہوں اور بڑے بڑے کمپلیکس ہوں اور بڑے بڑے جو ہے بڑی بڑی کمپنیز آ جائیں۔ تو یہ تو زمان ہے، یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلے، یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلے اپنی اپنی بولیاں بول کر اڑ جائیں گے۔ آج یہاں جہاں بیٹھے ہو، کل نہ جانے یہاں مسجد ہو، مدرسہ ہو، قبرستان ہو، آج وہ لوگ کامیاب ہیں، کامیاب ہیں۔ اللہ نے ان کو بڑا بنا دیا، اللہ نے ان کو زندہ کر دیا، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کے مالوں کو خرچ کر دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بھائی؟ یار کچھ مجھے لگ رہا ڈھیلے لگ رہے ہو، کچھ دل نرم ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ تو بات مانو گے نہیں مانو گے؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو، کون کون نہیں مانے گا؟ ایسے باولے بیٹھے بازی تو یوں کرو بیٹھا اسے انہوں نہیں پتا کہیں پہ اٹھا رہا، بس اٹھا رہا ہو تو ہاتھ بچھا رہا، مسلم۔ کون کون ہے جو بات مانے گا انشاءاللہ؟ اللہ اس مجمع کی سنو، اس مجمع میں بوڑھے، حاجی ہے، مولوی صاحب ہیں، حفاظ ہے، یہ بڑی ٹیم ہے آخرت کی، اور اس میں جذباتی لوگ ہیں، سب طرح کے لوگ ہیں۔ دعا کی قبولیت کے جتنے مسئلے ہیں سارے یہاں موجود ہیں، الحمدللہ دعا قبول ہوگی۔ اور اس مجمع میں سنو، چاروں طرف سے ماحول کو فرشتوں نے گھیر لیا، کان کھول کے سن لا، فرشتوں نے چاروں طرف سے ماحول کو گھیر لیا ہوگا۔ آپ نہیں دیکھ رہی، میری آنکھیں دیکھتی ہے، روح دیکھتی ہے، اور جنات ہوں گے، نیک صالح فرشتے ایکسٹرا ہوں گے۔ یہ جو ہم لکھ رہے ہیں، آپ بول رہے ہیں، ہم اس پر دعائیں دے رہے ہیں، یہ سب اللہ کے نبی کو نوٹ کر کے دے دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی یہ بندہ ہے، بھلائی بہت مجھے غریب ہے، بھلائی میڈیم کلاس آدمی ہے، مگر اس نے جنت کے لیے، اپنے مرحوم باپ کے لیے، اپنے مرحوم ماں کے لیے، اپنے دادا کے لیے مدرسے کے اندر ایک کمرہ بنوا دیا،
اے اللہ، اللہ کے رسول اس کو قبول فرمائیے۔ اللہ کے اور وہاں کھڑے تمام لوگوں کا صبح سے شام تک سلام پیش کرنے والوں کا جواب دیتے ہیں، اور جو یہاں کھڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے ان کو فرشتے لسٹ بنا کے ہر پیر اور جمعرات کو میرے آقا محمد رسول اللہ کی خدمت عالیہ میں پیش کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، کھڈے کا فلاں آدمی، نگلے کا فلاں آدمی، شفار کا فلاں آدمی، اس نے یہ جذبہ دکھایا تو حضور مسکرا کے اس کے لیے دعائیں دیتے ہیں، حضور مسکراتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، عزیز دوستو، جس کی حیثیت ہے، جو کر سکتا ہے وہ کر گزرے۔ تو کون ہے اس مجمع میں؟ ابھی قاری صاحب نے بتایا اتنے بچے بڑھ گئے، اتنا ماشاءاللہ اچھا کام چل رہا، اللہ اس کو جاری اور ساری فرمائے۔ کتنی کلاسیں بننی ہیں؟ 10 درسگاہیں بننی ہیں، 5 درسگاہیں۔ تو کون ہے جو اپنے مرحومین کے لیے یہ ایصال ثواب کرنے کے لیے کہے کہ مفتی صاحب 1 درسگاہ انشاءاللہ میں بنواؤں گا؟ ہے کوئی مجمع میں بھائی؟ جلدی بتائے۔ اللہ کی ذات کے لیے بل دیکھے، انشاءاللہ سارا مجمع ان کے لیے دعا کرے گا کہ اللہ ان کے بڑوں کو، ان کے مرحومین کو اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا، ایک قصر اور محل عطا کرے گا۔ مجمع میں بتائیں بھائی کوئی؟ وقت بیتتا جا رہا ہے، یہ دنیا تو یوں ہی رہے گی جیسے میں نے بتایا۔ کتنے ملک ہیں، آپ جا کے دیکھ لو، سیریا، لیبیا، ترکیہ، جہاں آج بڑے بڑے محل اور مکان تھے 50 سال تھے، آج وہاں کھنڈرات اور